سفاک بیٹیوں نے اپنے سگے والد کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر زندہ جلا دیا اور اس واقعے کے فوری بعد 16 سالہ انم اور 12 سالہ یشفا کو اپنے باپ کو باندھ کر زندہ جلانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور آج کے اس ولاگ میں اس افسوسناک واقعے کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گجرانوالہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گجرانوالہ میں تھانہ سول لائن کے علاقہ مغل چوک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں دو بیٹیوں نے والد کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے بیسیکلی انہوں نے ایک چارپائی جہاں پہ یہ سویا ہوا تھا اس کی نیند میں اس کو رسیوں کے ساتھ اسی چارپائی کے ساتھ باندھ دیا، اور اس کے بعد گھر میں موجود جو بائک تھی اس سے پیٹرول نکالا، اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی۔ اس وقت وہ زندہ تھا اور وہ اس آگ میں جھلس کر مر گیا، زندہ جلا دیا۔ اب یہ دو بیٹیوں نے کیا کیوں؟ ان کی عمر بہت کم تھی، اور اس پورے واقعے میں کس کس کو گرفتار کیا گیا اس کی تمام تر تفصیلات آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جھلس کر متاثرہ شخص اسپتال میں دم توڑ گیا، مطلب کہ جس ٹائم وہ جل گیا بہت زیادہ فوری طور پہ وہاں پہ جو اہل علاقہ تھے یا ان کے دیگر خاندان کے لوگ تھے وہ آئے، اس کو کسی طرح سے چارپائی سے الگ کیا، اس کو ایمبولینس میں منتقل کر کے اسپتال منتقل کیا، جہاں پہ جا کر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتول کی دونوں بیٹیوں کو حراست میں لے لیا۔ جو دو بیٹیاں ہیں ان میں 16 سالہ انم ہے اور 12 سالہ یشوا ہے، اور انہوں نے پولیس کی حراست میں جب انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، انہیں جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ مقتول کی دو بیٹیوں کے ساتھ دونوں بیویوں کو بھی ملزم نامزد کیا گیا۔ اب یہ جو مقتول علی اکبر تھا اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، جبکہ اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ وفات پا چکی تھی، جبکہ اس کی 2 شادیاں اور اس کے 12 بچے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اب یہ جو دو بیٹیوں نے مل کے جو اس کو زندہ جلا دیا، اس میں 2 بیٹیوں کو تو گرفتار کیا گیا، ساتھ ساتھ ان دونوں کی والداؤں کو بھی نامزد کیا گیا، اور وہ اس لیے نامزد کیا گیا کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 12 سال کی بتایا جا رہا ہے کہ یشفا ہے اور 16 سال کی انم ہے، اس عمر میں کوئی کیسے اتنا گھنونا جرم کر سکتا ہے یا کس طرح سے سفاکیت سے بھرپور ایک قتل کر سکتا ہے؟ کیونکہ 16 سال کی جو بچی ہے نہ تو اس میں اگر جسمانی طور پہ بات کی جائے تو اتنی طاقت نہیں ہوتی، اور اگر شعوری طور پہ بات کی جائے تو وہ اتنی جو ہے باشعور بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے جو 12 سالہ یشفا ہے وہ تو بالکل آپ سوچ سکتے ہیں کہ 12 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ کیسے دونوں مل کے اپنے باپ کو زندہ جلا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو باندھا ہوگا اس نے اس وقت بھی جو ہے حرکت کی ہوگی، یا جس ٹائم اس کو آگ لگی ہوگی یا پیٹرول چھڑکا ہوگا تو وہ جاگ میں تو آ گیا ہوگا، اس کی نیند کھل گئی ہوگی، لیکن کیسے ممکن تھا کہ ان دونوں بچیوں نے اکیلے اس کو زندہ جلا دیا؟ تو اس لیے پولیس نے ان دونوں کی والداؤں کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اور یہ جو دونوں بچیوں کو حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے والد کو مارا ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا تھا کہ دونوں بچیاں ابھی انڈر ایج تھیں، اور جو انڈر ایج بچیاں ہوتی ہیں اور ان سے کوئی اس طرح کا ہینیس کرائم ہو جائے تو ان کی سزا قدرے کم ہوتی ہے ایک اڈلٹ اور میچور کے مقابلے میں۔ اس لیے بہرحال پولیس آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے روایتی انداز میں جب تفتیش کرنی ہوتی ہے اور وہ روز اس طرح کے کیسز دیکھنے ہوتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ اتنی چھوٹی بچیاں ایک ہٹے کٹے انسان کو جو ان کا والد ہے اس کو باندھ کر زندہ نہیں جلا سکتی، تو اس لیے ان دونوں بچیوں کی جو والدہ ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس نے دونوں بیٹیوں کے حوالے سے ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ والد نے ہم دونوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ یاد رہے کہ کراچی میں ایک واقعہ، یہ اب ایک اور واقعہ بھی آگے اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیوں یہ ہے کہ جب پولیس ان بچیوں کے ساتھ جا کے تفتیش شروع کرتی ہے تو تفتیش میں آپ کو پتا ہے کہ 12 سال کی بچی کتنی کی اسٹرانگ ہوگی مینٹلی، یا وہ کتنی دیر جھوٹ بول سکتی ہے، یا 16 سال کی بچی بھی کتنی دیر پولیس والوں کو گھما سکتی ہے۔ سامنے آپ سوچیں کہ ایک پنجاب پولیس کا ایسا جوان بیٹھا ہوا ہے جو روز اسی طرح کے قاتل اور اس طرح کے ملزم سے تفتیش کرتا ہے، ان کے سامنے 16 سال کی اور 12 سال کی 2 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایک جو کھوجی ہے یا ایک جو تفتیشی افسر ہے اس کے سامنے زیادہ تر ٹک پاتی۔ تو بہرحال انہوں نے ایک تو اعتراف جرم کر لیا، اور ان کے اعتراف جرم کے بعد ان دونوں کی جو والدہ ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے گرفتار کر لیا گیا، اور تیسرا ان دونوں بچیوں نے بتایا کہ ہمارا سگا باپ ہم دونوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور ہمارے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ اب ہم نے اس طرح کے واقعے میں اکثر دیکھا ہے کہ یہ ہم نے بہت سے پتہ نہیں لوگوں کو ہوا کیا کہ بچیاں اپنے گھر میں غیر محفوظ ہو گئیں۔ اب جو بھی معاملہ تھے میں پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ 2 بچیاں جن کی عمر 12 اور 16 سال ہے وہ اس قدر سفاکیت کے ساتھ کسی کا قتل کر دیں۔ بہرحال عین ممکن ہے کہ یہ جو بدبختی اپنی بچیوں کے ساتھ کر رہا تھا، بچیوں نے اپنے والدین یا دیگر جو والدہ ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہو، اور والدہ نے اس کو کوئی نشہ آور چیز دے کے پہلے سلایا اور اس کے بعد باندھ کر یہ سفاکیت رچائی ہو، اور بعد میں ان دونوں بچوں کو نامزد یہ سوچ کے کر دیا گیا کہ یہ بچے جو ہیں کچھ عرصہ جو ہے اس کی سزا کاٹ کے باہر آ جائیں گے، کیونکہ دونوں بچے بہرحال ابھی انڈر ایج ہیں۔ واللہ عالم اب اس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ دونوں بچوں کی جو والدائیں ہیں
ان کو نامزد کر دیا گیا اور دونوں بچے ابھی زیر حراست ہیں اور اعتراف جرم ہو چکا ہے۔ اس کی مزید جو ہے تفتیش اور تحقیق چل رہی ہے، اس میں مزید جو ڈیولپمنٹ آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی جو والدائیں ہیں وہ ملوث نکلیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ڈنڈ انہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ 12 سال کی اور 16 سال کی بچی بہرحال اتنی ذہنی طور پہ مضبوط یا جسمانی طور پہ مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ ایک زندہ آدمی، ہٹے کٹے آدمی کو رسیوں سے باندھ کر جلا دیں، زندہ جلا دیں اور موت کے گھاٹ اتار دیں۔ واللہ عالم، ایک افسوسناک واقعہ تھا، دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، مطلب کہ جس کو باندھ کر رسیوں کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، لیکن جو بچیاں بتا رہی ہیں، اگر وہ سچ بتا رہی ہیں کہ یہ بدبخت انسان ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا سگا باپ ہو کے، تو بہرحال وہ بھی ایک بڑی کرب اور بڑی درد کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کورٹ آف لا، تھانے، کچہریاں، عدالتیں موجود ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو میرا خیال ہے کہ پولیس کے پاس جا کے کورٹ کے تھرو جو ہے انصاف حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اپنی عدالت لگا کے کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ اب بہرحال اگر یہ شخص جو ہے اپنی بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی کرتا تھا تو بہرحال وہ بچیاں بھی آپ سوچیں کہ کس کرب سے گزر رہی ہوں گی، اور پھر ان کو جس نے بھی استعمال کیا، میں پھر بھی اس چیز کو بڑا کلوزلی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ جن بھی حالات سے گزری تھی پھر بھی وہ 12 سال کی بچی اور 16 سال کی بچی مل کے اس شخص کو اس طرح سے قتل کر سکتے تھے۔ ان کو کہیں نہ کہیں سے کسی کی سپورٹ حاصل تھی، کسی نے ان کو کوئی بے ہوشی کی دوا یا کوئی جس طرح کی کوئی چیز دی ہوگی جس سے وہ شخص ہل نہیں سکا، اس کو باندھ کر اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے انہوں نے اس کو جلا دیا۔ واللہ عالم، اس کی جو مزید ڈیولپمنٹ، تحقیقات اور تفتیش سامنے آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔